بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کے تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ بہت ساری امتیں دنیا میں گزر چکی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لیکن امت محمدیہ اس کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے، اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر والی امت ہو۔ اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کوئی اچھی بات تمہیں لگتی ہے وہ دوسروں کا تک پہنچاتے ہو، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے ہو، اور کہیں برائی نظر آئے تو اس برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ایمان اگر چیک کرنا ہے تو وہ کوئی برائی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکتا ہے، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو وہ اپنے دل سے اس کو برا جانتا ہے۔ وَذَلِكَ ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو درجہ تھا نا ذَلِكَ ضعف الایمان والا، لگتا ایسے ہے کہ وہ درجہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہ جو ایک نعرہ عام طور پر دیا جاتا ہے، کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ، انتہائی گمراہی والا یہ جملہ ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ۔ آپ چاہے خود آپ گمراہی پہ ہیں پھر بھی نہ چھوڑو، یا اگلا گمراہی پہ اس کو کچھ کہو نہ، تو پھر انبیاء کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ اگر یہ ایسا ہی آپ نے چلنا، کہتے کہ امن کے لیے سب سے بہترین یہ طریقہ ہے، ہر چیز سے سکون میں رہیں گے کہ آپ کسی کو چھیڑیں۔ ہاں، چھیڑنا اس طریقے سے کہ آپ نے اگر لڑائی کرنی ہے اس سینس میں ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں آپ کو بری چیز نظر آتی ہے اس کو مینشن ضرور کریں، اس سے آگاہ کریں۔ لیکن ہماری امت کی بہتری کا جو سب سے بڑا سبب تھا وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب برائی سے روکنے والا کام کم ہو گیا، برائی میں شامل ہونے والا کام زیادہ ہے، نیکی میں شامل ہونے والا کام کم ہے۔ کہیں آپ کو شریعت کے خلاف کام ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اس میں جو نیکی میں شامل ہونے والے نارمل سے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن نیکی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کل سب کو فکر تھا، پوری حکومت کو، پوری
ہماری مینجمنٹ کو ملک کی کہ ٹرن آؤٹ اچھا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھروں سے نکلنا چاہیے، اور ہر بندہ اس کام کے لیے تیار تھا، جبکہ جو ٹرن آؤٹ چاہیے آپ کو شریعت نے اس بارے میں کبھی کسی نے کسی کو کچھ نہیں، گھر میں بھی کہنا چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ کا مساجد میں ٹرن آؤٹ کتنا ہے۔ اللہ اکبر کے بعد آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ دکانیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں، کاروبار رکنا شروع ہوتے ہیں، لوگ مساجد کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں، اور نہ ہی اب کہنا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کہنے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے کام ہیں نیکی کے کہ اس کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو تحسینی نظروں سے دیکھا بھی نہیں جاتا، اچھی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا۔ تو یہ ایک ذالک اضعف الایمان والی جو ہے نا کہ دل سے برا جاننا۔ اب بہت سارے ایسے کام جو ہمارے ہاں پہلے برے تھے، ہم برا جانتے تھے، اس کو برا کہتے تھے، ہم گانے باجے کو برا کہتے تھے، ہم ڈھول باجے کو برا کہتے تھے، اب بہت سارے مذہبی گھرانوں کے اندر یہ برا نہیں لگتا، اور بہت سارے ایسے گھرانوں میں یہ چیزیں بری نہیں لگتی، مجبوری لگتی۔ اگر کوئی پوچھ لے گا کہ مجبوری ہے، کیا کریں، خاندان سے ہم مجبور ہیں، اپنی برادری سے مجبور ہیں، اور وہ دل سے برا جاننے والی چیزیں بدعات بہت ساری ایسی ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، ہم دل سے برا بھی نہیں جانتے۔ گویا ذالک اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان والا درجہ پہ ہم سے جا رہا ہے، چلا گیا ہے بلکہ۔ اور اگر کسی کو کوئی کہنے والا مل جاتا ہے تو بہت سارے جملے ایسے ملتے ہیں، بھائی اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، لکم دینکم۔ جس طرح کے انہوں نے کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، اب ہم بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی اچھا بندہ آپ کو نظر آ جائے، کوئی آپ کو کوئی اچھی بات بتائے گا تو اس کی بات سنتے ہوئے یا تو دل کے اندر ایک اکتاہٹ ہوگی اور اس کو مجبوری میں سنا جائے گا، مجبوری نہیں، اگر آپ واشغاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں، دھڑلے سے کہہ تو کہہ بھی دیتے ہیں، بھئی اپنے کام سے کام رکھو، اور یہ کتنا برا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی اچھی بات، اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ آگے سے کوئی اس طرح کا جملہ بولتا ہے تو اس کے لیے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے پیارے کلمات بھلا کون سے ہیں؟ وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جس کے اندر توحید ہے، اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ توحید کے یہ اتنے خوبصورت کلمات جو نماز کے ابتدا کے اندر بھی پڑھے جاتے ہیں، یہ اللہ کو سب سے محبوب ترین کلام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اللہ کو مبغوض ترین کلمات کون سے ہیں، اللہ کو ناپسندیدہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کہے نا، کوئی برا کام کر رہا ہے اور کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے، اسے کہے اتق اللہ، او بھائی اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو، کم تول رہے ہو، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، جھوٹ بول رہے ہو، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کوئی غلط کام کر رہے ہو، کوئی پرچار غلط کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور وہ آگے سے اگر یہ کہہ دیا علیک بنفسک کا، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا کام کرو، اگر یہ کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے تو یہ کلمہ اللہ کو ناپسندیدہ ترین کلمہ ہے۔ اور آپ کو یہ ہر مجلس میں سننے کو ملے گا کہ آپ کون آئے بڑے آپ اسلام والے، آئے بڑے آپ مولوی، یا آئے بڑے آپ دین والے، اصل یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو، جبکہ یہ کلمہ اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے کہ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، کسی بستی کو اس کے ظلم کی وجہ سے تباہ کر دے، اللہ کے ظلم کی وجہ سے تباہ ہونا چاہیے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تب تک جب کہ وہاں کچھ روکنے والے موجود ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے موجود ہیں،
لوگوں کو اچھا برے کے اندر تمیز کروانے والے موجود ہیں تب تک نہیں اللہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے. ظلم تو ہو رہا ہے، شروع سے ہو رہا ہے. جب تک کوئی بچانے والے، سمجھانے والے، عقل مند، شعور والے، دین کی سمجھ بوجھ والے موجود ہیں اور روکنے والے موجود، تب تک تباہ نہیں کرتا. اور جب وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر نیست و نابود ہو جاتا ہے، پھر بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اسی لیے تو سورہ عصر کو پڑھ کے دیکھیں کہ یہ کوئی کسی کو اچھی بات بتانا، آپ بتاتے رہیں، موضوع یہی ہے کہ آپ اچھی بات بتاتے رہیں. کسی کی غلط جملوں کی وجہ سے، کسی کی ایسے بہیو کی وجہ سے آپ کو اپنی اچھی بات کو روکنا نہیں چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں فرمایا نا، قسم اٹھا کر، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم اٹھا کر کہا اللہ نے کہ انسان گھاٹے میں، نقصان ہے. اصلاً انسان خسارے میں ہے. اللہ وہ لوگ، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے آتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر ایمان کے بعد عمل بھی اچھے ہو گئے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں حق کی، حق و باطل کے درمیان تمیز کرواتے رہتے ہیں، حق کی طرف لے کر آتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ اس پر صبر کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی طرف، حق کی نصیحت کرنے والے اور پھر صبر کرتے ہیں. اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب حق کی آپ تلقین کریں گے، آپ نصیحت کرتے رہیں گے، تو آگے سے آپ کو پھولوں کے ہار نہیں ملیں گے، آگے سے آپ کو تحائف نہیں ملیں گے، آگے سے آپ کو استقبال آپ کا نہیں کیا جائے گا، آپ کو اچھے جملے نہیں ملیں گے. وہاں آپ کو ایسا کچھ ملے گا. اللہ نے اسی لیے ساتھ ہی کہہ دیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو صبر کرنا چاہیے. لہذا یہ کام چھوڑنا نہیں ہے. یہ انبیاء آنے نہیں، اب انبیاء نے یہ ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کو تلقین، برائی جہاں نظر آئے اس کو برائی تو سمجھو، اس کو ہائی لائٹ تو کرو. اب تو ہائی لائٹ کرنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ برا ہے کام، یہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ سب سے بڑی تباہی کا ایک پیش خیمہ ہے کہ اگر برائی کو برا ہی نہ سمجھا جائے اور اس کو کوئی مینشن ہی نہ کرے کہ یہ برا ہے. اور علیک بنفسک، یہ بات حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ اپنے آپ کو آپ یہ سمجھیں بھئی اپنے آپ سے اپنا کام کرو، مجھے اس بات کی تلقین نہ کریں. کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے. آپ نے اس کو دھتکار دیا ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے. اور تکبر اللہ کو رائی برابر بھی پسند نہیں ہے. جس شخصیت کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم کا بالن ہے. جس کے اندر کوئی اتنا سا وائرس ہے نا تکبر کا، چھوٹا سا، جو نظر بھی نہیں آئے گا، جو کسی ٹیسٹ کے اندر بھی نظر نہیں آئے گا، وہ وائرس سمجھے کہ وہ ایندھن ہے جہنم کا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ تکبر والا جس کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے، جہنم میں جائے. صحابہ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہے، وہ اچھا کپڑا پہن لیتے ہیں، اچھا جوتا پہن لیتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لہذا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغامت الناس، کہ حق کو جھٹلا دیا جائے، حق کی بات سنی ہی نہ جائے. کوئی حق کی بات بتاتا ہے اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ تکبر ہے. آپ کو بتایا جائے، کوئی حق بتایا جائے، کوئی دین کی بات بتلائی جائے، کوئی اچھی بات سمجھائی جائے، اس کی طرف توجہ نہ کرنا یہ تکبر ہے. اور فرمایا لوگوں کو حقیر جاننا، چھوٹا جاننا، ان کو کمتر جاننا یہ تکبر ہے. اور جس کے اندر یہ وائرس آ گیا سمجھ لے وہ سارا ہی برباد ہو گیا ہے، وہ سارے کو ختم کر گیا ہے. قانون اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانوں سے کچھ قوموں کو لعنت کی گئی. کیوں کی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ بڑی حد سے تجاوز کرنے والے تھے. تجاوز کیا کیا تھا؟
कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फअलूहु लबीस मा कानू यफअलून। कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन, उनको बुरी चीज बुरी लगती नहीं थी, उनको कोई दीन के खिलाफ बात बुरी लगती नहीं थी, उसको बुरा जानते नहीं थे, उससे रोकते नहीं थे। इस वजह से 2 पैगंबरों ने उन पर लानत की है। इस वजह से 2 पैगंबरों ने उनको दुत्कार दिया है कि वो बुरे को बुरा नहीं जानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन बेदार हुए, चेहरा सुर्ख हुआ है और ये कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ये अरब लोग इस बला की वजह से बर्बाद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। कौन सी? ये जो याजूज माजूज है, इस वजह से बर्बाद हो जाए। इन्होंने आज इतनी जगह हाथ के इशारे से फरमाया, इतनी जगह पे सुराख कर लिया है, ये जब इन पर गालिब आ गए तो इनको तबाह कर देंगे। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, हमने कहा अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो नेक लोग हैं, हम तो नेकी वाले हैं, नेकी करने वाले हैं, हम पर भी ये गालिब आ जाएंगे, हमें भी तबाह कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक ये बुराई आम नहीं हो जाती, जब बुराई बदकारी बढ़ जाएगी, आम हो जाएगी, तब ये तबाह कर देंगे। हालात देख ले क्या है, हर तरफ हालात देख ले क्या है। कोई बहुत सारी ऐसी बातें, अगर आप 30 साल पहले 20 साल पहले उन चीजों को देखेंगे तो वो चीजें हमारे अंदर बुरी समझी जाती थी, अब नहीं है वो, अब नहीं है। बल्कि यहां तक कि घरों के अंदर कोई रिश्ता करना होता था ना, तो बाहर अगर एंटीना लगा होता था ना घर के बाहर, तो उस घर में रिश्ता नहीं करते थे कि इनके घर में टीवी है, इतना बुरा जाना जाता था। और डिश जिस घर में होती थी तो वो दूर से समझा जाता है ये उबाश किस्म के लोग हैं, इन घर में डिश लगी हुई है। और जो शरीफ लोग हैं वहां रिश्ता नहीं करते थे। और अब कभी किसी ने पूछा है भाई केबल लगी है कि नहीं? कभी किसी ने सवाल ही नहीं किया कि आपके घर में केबल लगी है, आपके बच्चे की तालीम क्या है, तरबियत क्या है। ये यानी वो चीजें जो दीन से ताल्लुक रखती हैं उनकी पूछगछ कोई नहीं है। दुनियावी एतबार से सारी तफ्तीश होगी। लिहाजा वो बहुत सारी चीजें, कानून ला यतनाहूना अन मुनकरिन, क्या हम इसके मुस्तहक नहीं हो चुके? क्या हमें बुराई नजर आती है सारी? वो ये है कि हमारी जिंदगी के में रच बस गए हैं। जिस तरह मैंने पिछले खुतबात के अंदर किसी में यह जिक्र किया था, ऐसे जुमले, बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जिसको दोस्तों की मजलिसों में बोलने पे हिचकिचाहट होती थी, अब वो फैमिलियों में बोले जाते हैं सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। इतने आम हो चुके हैं कि अब उसको बोलने में, कोई खवातीन है, कोई बच्चियां हैं घर में, कोई बड़े माए हैं, बहनें हैं, उनके सामने बोल देते, उसको बुरा नहीं समझते आप। लिहाजा बुराई को बुरा समझना चाहिए और उससे रोकते रहना चाहिए, ये आपका काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जाकर उनको रोकते रहे, उनके खिलाफ बद्दुआ नहीं की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर फिर अहले ताइफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। और आज जाकर देखें कोई भी ताइफ के अंदर गैर मुस्लिम नहीं है। आप कहते रहें एक दिन वो आएगा कि लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि नसीहत जो होती है ये ऐसे ही है कि आप समझे, कोई बंदा खुदा न खास्ता बीमार हो गया है, अब वो किसी डॉक्टर के पास जाए, किसी तबीब के पास जाएगा और तबीब उसको तशखीस कर देता है भाई आपकी जो बीमारी है ये बड़ी मूजी है, ये बड़ी खतरनाक है, आपकी जान भी जा सकती है। और वो किसी और के जाकर पास भी तस्दीक करवाएगा। वो बंदा उस डॉक्टर को बुरा नहीं जानेगा, वो असल में खैरखा जानेगा। हालांकि डॉक्टर ने खबर किसकी दी है? मौत की दी है। डॉक्टर ने खबर किसकी दी है? मौत, तबाही की दी है। लेकिन उसको बुरा नहीं जानते, इसलिए कि अपनी जात का मसला है कि हमने अपने आप को बचाना है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसके लिए टेस्ट करवाएंगे, उसके लिए जो सीटी स्कैन जो कुछ करवा सकते हैं, महंगे तरीन जो जितने भी टेस्ट हैं वो करवा लेंगे आप, क्योंकि उस बुराई से बचना है, उस बीमारी से बचना है। ये जिस्मानी बीमारी के लिए हम तो फिक्रमंद हैं, रूहानी बीमारियों के लिए कभी फिक्र किया है? अगर कोई कह दे कि भाई आपके अंदर ये बीमारी है, हमें वो बुरा लगने लग जाता है। तभी बुरा नहीं लगेगा,
لیکن وہ کہنے والا کہ بھائی آپ کے اندر یہ گناہ ہے، گناہ سب سے بڑی بیماری ہے، یہ جسمانی بیماری تو جیسے ہی آپ دنیا سے جائیں گے ختم ہو جائے گی، یہ جسم ختم، یہ روح ختم، روح کا تعلق ختم تو بیماری بھی ختم، لیکن یہ گناہ والی بیماری ہے یہ نہیں ختم ہو گئی، اس کا تعلق یہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ لہذا اس بیماری، اصل بیماری کا فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کہیں کہہ دیا جائے، کوئی اچھی بات بتانے والا موجود ہو تو وہ سمجھتے بھائی ہمیں تو نشانہ بنایا گیا، ہماری تو تختی لکھ دی گئی، ہماری پھٹی لکھ دی گئی، ہمارا فلاں کر دیا، ہمارا فلاں کر دیا۔ جو باتیں دین کی ہیں، جو باتیں نصیحت کی ہیں، جو باتیں سمجھانے والی ہیں، وہ اس کو اپنی ذات پہ نہیں لینا چاہیے۔ کوئی اگر آپ کو خیر خواہ ملا ہے، اس طبیب کی طرح جانے جس نے آپ کی آنکھیں کھول دی ہیں، جس نے آپ کو متنبع کر دیا ہے۔ لیکن بات یہ کہنے والے کے بھی اوپر آتی ہے کہ وہ کہے اچھے انداز سے، وہ ذلیل کرنے کے لیے نہ کہے، وہ کہے سب کے سامنے، پہلے اس کی حیثیت دیکھے کہ اس کے اندر یہ برائی ایسی ہے جو اس کی ذاتی حیثیت کی ہے یا اجتماعی حیثیت کی ہے۔ جو بندہ اجتماعی طور پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس کو اجتماعی طور پر سمجھائیں آپ، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غلط کر رہا تھا۔ لیکن کوئی ایسی بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے، کوئی ایسی کمزوری ہے، کوئی ایسا گناہ ہے جو اس کا تعلق اس کی ذات تک ہے، اس کو تنہائی میں سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اس کو برا نہ جانیں، اس کو سمجھانے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ سمجھے کہ مجھے تو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ اس کی برائی کو اس انداز سے ہائی لائٹ کریں کہ وہ شرمندہ ہو جائے۔ میں نے مثال دی تھی نا، اور آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس والی، وہ بندہ جو گنہگار تھا، اللہ نے اس کو رسوا کیا تھا، بچایا تھا نا اللہ نے، کہ جب وہ نیک ہو گیا تب بھی نہیں اللہ نے اس کو بتایا، اس کا نام بتایا کہ اب نیک ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ اب نیک ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بندہ اصلاح کر بھی لے اپنی، تو ہم اس کا ماضی اتنا کریدتے ہیں، اتنا کریدتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تبلیغی جماعت والے تھے، تو ان کے ساتھ وہ ایک بندہ آ گیا جو پہلے نشہ کرتا تھا، اس نے چھوڑ دیا۔ وہ اب تبلیغی جماعت والے جہاں بھی جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھائی ہیں ہمارے پہلے نشہ کرتے تھے، تو اب اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو آپ کو کچھ کہیں گے۔ وہ جہاں جاتے یہی کہتے، وہ کہتا بھائی میں واپس جاتا ہوں، میں نشہ ہی کر لیتا ہوں، جب میں نشہ کرتا تھا تب کسی کو نہیں پتا تھا، اب آپ نے ہر جگہ بتا دیا ہے۔ گویا جب کوئی بہتر ہو چکا ہے تو اس کی آپ اچھائی کو ہی سامنے رکھیں، اس کے ماضی کو سامنے نہیں رکھیں، اس کے عیوب جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں جتنی کمزوریاں اور جتنی بیماریاں اور جتنے عیوب اور جتنے گناہ آپ کے اندر ہیں، اگر اللہ کے سامنے، اللہ سب کے سامنے کر دے تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ تو اللہ نے پردے رکھے ہیں، اللہ ہمیشہ سب کے پردے ہی رکھے ہیں، اور اللہ اسی پردوں میں رکھ کے جنت میں سب کو داخل کر دے۔ یہ پردے ہیں، لہذا آپ بھی کسی کے پردے فاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نصیحت وہ ایک، اس کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے، تنقید نہیں ہونا چاہیے، اور یہ موقع نہیں ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں موقع آیا جی اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، فلاں موقع اب میں بتاتا ہوں اس کو، اب اس کی کمزوری میرے ہاتھ آ گئی ہے، اب میں اس کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے اصل میں۔ لہذا اصل بات یہ کہ وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے، جس طرح میں نے بیماری کی مثال دی ہے، کہ اب کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی کہ اس بیماری سے شفا مل جائے، کوئی اچھی دوا مل جائے۔ جہاں آپ کو برائی نظر آئے کوشش کریں، اور یہ ذمہ داری سب پہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ مسافر تھے، اس کو سمندری سفر کرنا تھا، تو وہ جو جہاز تھا، بحری جہاز تھا، جو کشتی تھی، اس کے دو حصے تھے، اوپر والا نیچے والا۔ قرآن اندازی ہوئی، کچھ لوگوں کے درمیان کچھ کو اوپر والا حصہ ملا، کچھ کو نیچے والا ملا۔ اب ہوتا یہ کہ نیچے والے اوپر آتے تھے پانی حاصل کرنے کے لیے، استعمال کا پانی۔ اب ظاہر بات ہے اوپر کی جگہ سے وہ سمندر سے پانی لیتے، استعمال کا جو ہوتا تھا۔ اوپر والے تنگ آئے، تنگ آ کر انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے، تو نیچے والا اس میں سوراخ کر دیتا، بھئی اوپر تو جانے نہیں دیتے، اب نیچے والے ان میں سے ایک سوراخ نیچے سے پانی خود ہی ہم حاصل کر لیں گے۔ اب وہ اگر سوراخ کر دے گا تو تباہی کس کی ہے؟ اوپر والوں کی بھی ہے، نیچے والوں کی بھی ہے۔ اب وہاں کیا ہو گیا ہے، سب پہ فرض ہو گیا ہے کہ اس کو سوراخ نہ کرنے دیں، اس کو روکیں۔ یہ کام ہو گیا، یہ آپ ہی نہیں غرق ہو جاؤ گے، ہم بھی ہو جائیں گے۔ ہماری حیثیت اس کشتی جیسی ہے۔ اب ہم سب پہ فرض ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو، اپنے آپ کو بچائیں، غرق ہونے سے بچائیں، تباہی کی طرف، تباہی کے دھانے پہ پہنچنے سے بچائیں، اور دین کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا کے اندر جا کر ان کو کیا ملا ہے۔ اگر اصل واپس اگر آئیں گے تو یہی اصل ہے جو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہی فطرت ہے، یہی نیچر ہے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس میں چلے جائیں گے وہ بھی اب نیچر کی طرف واپس آ چکی ہے۔ اگر آپ دوسری جتنی بھی قوتیں ہیں، جتنی بھی ترقیاں ہیں، سب کی طرف چلے جائیں، یہ سہولیات تو موجود ہیں، لیکن اصل وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیچر کی طرف واپس آئیں، فطرت کی طرف واپس آئیں، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر کوئی برائی ہے، سب سے پہلا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو برا سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو برا ہی جانیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ نیکی نہیں بدلتی، برائی برائی ہی رہتی ہے، اور مجبوری کی وجہ سے وہ برائی نیکی نہیں بن جاتی۔ اور اگر وہ برائی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اس کو روک نہیں سکتے دل سے برا ہی جانیں، اس کا ساتھ نہ دیں، دل سے اس کو اچھا نہ سمجھنے لگ جائیں، اور یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ اور اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھاتے رہیں، آپ کا کام ہے سمجھانا، سمجھاتے رہیں اور اچھا بن کے رہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت تو نہیں سمجھتے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنا وقت گزر گیا تھا، کب آ کے مسلمان ہوئے ہیں، اور کتنے ہی ایسے صحابہ ہیں کہ آخر اللہ نے ان کو وہ موقع دے دیا اور وہ صحابی کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اس لیے آپ کہتے رہیں، آپ کا یہ حق ہے، اور دین کا یہ نچوڑ ہے کہ آپ لوگوں کو حق بتاتے رہیں، اور یہ تباہی کا سبب ہے کہ آپ برائی کو برا نہ سمجھیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا